مجھے الفاظ پر اعتماد نہیں ہے، مجھے اعمال پر اعتماد ہے۔ لوگ آپ کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن عمل آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اخلاص سے خالی عمل کرنے والے شخص سے کہہ دو کہ خواہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، کیونکہ بغیر اخلاص کے عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو اپنے سفر کی سامان کی جگہ مٹی سے اپنی چادر بھر رہا ہو، کیونکہ اس طرح وہ خود کو فضول کام میں تھکا رہا ہے جس میں اسے کوئی نفع نہیں ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ گندگی والا دراصل گندگی پھینکنے والا ہوتا ہے، گندگی اٹھانے والا تو صفائی والا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ غرور سے بھرے رہتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کے لیے سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ رب سے جواب مانگے اور وہ اپنے بندے کو نہ جواب دے نہ سمجھائے؟ دنیا بھلے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جائے، انسان جب اسے مصیبت میں پکارے، اس کے یکتا ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، پھر ایسے آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہے، جھولیاں بھر بھر کے محبت ملتی ہے، پھر دل پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ دعائیں تو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، وہ اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب اللہ کے بندوں کی تحقیر کر کے ان کی دل آزاری کی جائے تو محض اللہ سے توبہ کام نہیں آتی۔ اللہ کے بندوں کے جو دل توڑے ہیں وہ جوڑنا بھی ضروری ہے، اور جانتے ہو انسان اپنے جیسے انسانوں کا دل کب توڑتا ہے؟ جب وہ خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ گرگٹ صرف رنگ بدلتا ہے، عادتیں اور خصلت اس کی وہی رہتی ہے۔ یہ کمال انسان کا ہے کہ جب رنگ بدلتا ہے تو لہجہ، رویہ اور عادتیں بھی بدل لیتا ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر
دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کرے، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے۔ اور اگر آپ نے انہیں قرآن کا علم سکھایا، انہیں حافظ قرآن بنایا، تو قیامت کے دن وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ آدم کی اولاد سے کسی ضرورت پر سوال مت کرنا، اس سے مانگو جس کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ فاصلے کسی کو دوریاں قریب نہیں کرتے، یہ دل ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ اگر کسی کا غم بانٹنے کا سلیقہ نہیں ہے، کسی کو تسلی دینے کا طریقہ نہیں آتا، تو خاموشی بہترین عمل ہے، کیونکہ خاموش رہ کر یا دعا کر کے تو ہم کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کھردرے اور بےڈھنگے انداز سے سوال کر کے ہم کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ ہم بس اس کو تکلیف ہی پہنچا سکتے ہیں، اس کے زخموں کو خرچ ہی سکتے ہیں۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھے، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تنہائی کے گناہ مخلوق کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو وہ دریا میں پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ چہرہ کی خوبصورتی محض دل کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والا کنواں بنائیں۔ اگر آپ کنویں نہیں بن سکتے تو ڈول بن جائیں، ڈول نہیں بن سکتے تو رسی بن جائیں، فی الحال رسی بھی نہیں بن سکتے تو ممکن ہے مستقبل میں بن جائیں۔ بلکہ پتھر نہ بنے کہ لوگ اٹھا اٹھا کر کنویں میں پھینک کر پانی کی آوازیں سنیں یا اسے بند کر دیں، یعنی اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر خاموش رہے، لیکن اپنی ذات سے کسی کو نقصان ہرگز نہ پہنچائے۔